بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان شاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا آقائی یا ملجائی یا ماوائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مقام ہے ہرات، غالباً یہ روس کا حصہ تھا۔ اس مقام سے ایک بیوہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ سمرقند، بخارا، ہرات، یہ سب روس کے ٹوٹنے کے بعد مسلم ریاستیں بنی ہیں، آذربائیجان، چیچنیا، سب یہ۔ تو ہرات سے ایک فیملی، ایک بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ سمرقند پہنچی۔ مفلسی کی حالت تھی۔ چند لوگوں سے کہا کہ یہاں کوئی ایسا گھرانہ ہے جو سخی ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو۔ کہاں دو اشخاص ایسے ہیں جو بڑے سخی ہیں، اس میں سے ایک تو یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے۔ اس خاتون نے سوچا کہ یہودی سے میرا کیا مطلب واسطہ، میں مسلمان ہوں تو اپنی فریاد کسی مسلمان کے پاس پیش کرتی ہوں۔ وہ خاتون ایک بڑے عالیشان گھر کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا غریب و مفلس ہوں، بیوہ ہوں، بچے یتیم ہیں، کم عمری میں باپ کا سایہ بچوں کے سروں سے اٹھ گیا، جوانی میں بیوہ ہو گئی، لیکن ہوں آل نبی۔ سیدہ کائنات کی بیٹی ہوں، سید زادی ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ چلو ایسی باتیں تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، اور آپ نے جو یہ کہا کہ میں آل نبی ہوں، سیدہ کائنات کی بیٹی ہوں، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا مفلسی میں اس شہر میں آئی ہوں، لیکن اپنا شجرہ تو ساتھ لے کے گھومنے سے رہی۔ کہا جاؤ، ایسی تو بہت لوگ باتیں کرتے ہیں۔ چاروں ناچار وہ بیوہ مفلس عورت اس یہودی کی چوکھٹ پر پہنچ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا ایک مفلس بے بس عورت ہوں، زمانے کی ستائی ہوئی ہوں، لیکن اس بات کا بھی اظہار مجبوراً کر رہی ہوں کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، نبی زادی ہوں۔ دروازہ کھلا، کہا مانا کہ میں تمہارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن تمہارے نبی اور تمہارے نبی کے گھرانے کی تعظیم کرتا ہوں۔ ہوں یہودی
لیکن تمہاری عظمت و شان کو پہچانتا ہوں. آئے ایک گھر دیا، شب و روز خدمت کے لیے خادم مقرر کیے. اس بے بس و مجبور عورت کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی. ایک رات وہ شخص، پہلے اس کی بات کرتا ہوں جو مسلمان تھا، رات کو سویا. اس نے کیا دیکھا کہ جنت میں موجود وہ ایک بڑا عالی شان محل نظر آیا. تو اور کیا دیکھتا ہے کہ اس محل کے دروازے پر رسول اللہ جلوہ افروز ہے. کہا اے اللہ کے محبوب، یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ کہا ایک مسلمان کا ہے. کہا میں بھی مسلمان ہوں، مجھے عطا فرما دیں. فرمایا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم مسلمان ہو؟ یہ جملہ سنا کہ آنکھ کھل گئی اور وہ ساری کہانی نظروں کے سامنے گھومنے لگی کہ ایک نبی زادی آتی ہے چوکھٹ پر، فریاد کرتی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ گفتگو ہتھوڑے کی طرح سر پر لگ رہی تھی. گھبرا کے اٹھا، لباس تبدیل کیا اور دیوانہ وار اس خاتون کو ڈھونڈنے لگا. کبھی اس دروازے پر جائے، ایک آل نبی شہزادی کونین کی شہزادی کو دیکھا ہے. کہاں دیکھا تو تھا، لیکن اس یہودی کے گھر میں ہے. فوراً اس یہودی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور انداز انتہائی غسیلہ تھا کہ تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے نبی کی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنے والے، لاؤ ہمیں واپسی کرو، ہمارا حق ہے ان پر. وہ شخص کہتا ہے کہ اب جب نظروں سے پردے اٹھ گئے اور جنت کا محل دیکھ لیا تو اب تمہارے تیور بدل گئے اور اب تم یہ کہتے ہو کہ اس پر ہمارا حق ہے. یاد رکھو جس محل میں جانے سے تمہیں روکا گیا وہ مجھے عطا کر دیا گیا، اور جس نبی زادی کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی اس کی برکت یہ ملی کہ مجھ سمیت میری نسلوں کو مسلمان کر دیا گیا، اور میں اس نبی آخر زمان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں. یہ ہوتے ہیں تقدیر کے فیصلے. یہ تو ایک آل نبی اولاد علی کی بات ہے، سیدہ کائنات کی شہزادی کی بات ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی مجبور و معذور اور زمانے کے ستائے ہوئے شخص پر مہربانی پر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہیں. آج اگر اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائیں تو لوگ انتہائی مفلسی کی حالت سے دوچار ہیں. لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، پورے گاؤں سیلاب کی زد میں آ گئے. ساز و سامان، انتہائی ضروری سامان گھر کا وہ سب سیلاب میں بہہ گیا. لوگوں کے قیمتی جانور بھینسیں وہ سیلاب میں بہتی ہوئی نظر آئیں، مرتی ہوئی نظر آئیں. معیشت تباہ ہو گئی، لوگ بے گھر ہو گئے، کتنی اموات ہو گئی. اور ستم یہ کہ ایسے ادارے جو اپنی خود تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، وہ صرف نام کمانے کے لیے ان تک اپنا سامان بھی نہیں پہنچا سکے اور وہ بھی برباد ہو گیا. ہاں، ایسے مخلص ادارے بھی معاشرے میں کام کرتے ہوئے نظر آئے جنہوں نے گھر گھر
لوگوں کی چوکھٹ پر جا جا کر لوگوں کے خیمے بھی گڑوائے، ان کی مدد بھی کی، ایسے بھی ادارے نظر آئے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایسے بھی نظر آئے کہ جو خیمہ چند سو کا تھا وہ ہزاروں میں پہنچ گیا، کہ لوگوں کو اس مجبوری اور بے بسی کی حالت میں بھی اپنے کاروبار کو بڑھانا ہی یاد رہا، مدد نہ کر سکے، اور جو چیز قیمت کم رکھتی تھی اسے بھی مہنگا کر دیا۔ بعضوں نے اپنی سیاسی لیول کو بڑھانے کے لیے صرف ٹرک کے ٹرک جو ہے نا وہ چند پانی کی بوتلیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ گھر کا صاف پانی بھر کے ان تک پہنچا دیتے، وہ کم منتظر ہیں کہ آپ ان کو نیسلے کی بوتلیں پہنچائیں، وہ تو صاف پینے کا پانی کے طلبگار ہیں۔ صرف پانی کی بوتلیں جو ہے نا وہ چند ہزار کی، جنہیں لاکھوں اور کروڑوں کا کہہ کر اپنی سیاست چمکانے والے بھی لوگ میدان میں نظر آئے۔ ایک دیگر بات ہے، تو محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام تو غریب و مجبور کی مدد کرنے پر جنت کے محل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک داستان تھی ایک سید زادی کی، اور آل رسول کا مقام و مرتبہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ میں نقل فرمائی۔ بی بی فاطمہ کی شہزادی اور ان کی آل کی تو بات اور ہے، فرمایا جس نے اولاد عبد المطلب کے ساتھ مہربانی کی تو فرمایا دنیا میں تو اللہ اسے عطا فرمائے گا، آخرت میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، آخرت میں اسے بہت کچھ عطا کروں گا۔ الامن والعلا، سیدی اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو نقل فرمایا، تو اس کے بعد میں آپ نے ایک حاشیہ لکھا اور فرمایا رسول اللہ کی عطا جس کا کوئی کنارہ اور حساب ہی نہیں۔ تو اولاد عبد المطلب میں کون آ گئے؟ علوی سید بھی آ گئے، ہاشمی سید آ گئے، مسلم بن عقیل کی اولادیں آ گئی، حضرت عباس کی اولادیں آ گئی، سید الشہداء امیر حمزہ کی اولادیں آ گئی، یہ سب اولاد عبد المطلب ہیں۔ بی بی فاطمہ کے لال کا تو مقام ہی الگ ہے کہ جن کی اولاد کو رسول اللہ نے فرمایا یہ تو میری اولاد ہے۔ اولاد عبد المطلب کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے تو میں آخرت میں اس کا ضامن ہوں اور میں عطا کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی عطا کا کیا عالم، تو دوڑو، میرے امام فرماتے ہیں دوڑو، اور جہاں بھی تمہیں اولاد عبد المطلب نظر آئے اس کی حمایت کرو، ان کی مدد کرو۔ یہ ایک، اور دوسرا کچھ بات، چونکہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری یہ بھی آل رسول ہیں، نبی کی آل میں سے ہیں، اور داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا یہ فضل ہے، ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ اس سرزمین پر تشریف لائے۔ حجویر سے افغانستان کا ایک حصہ ہے، وہاں سے آپ یہاں تشریف لائے، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ محرم الحرام میں ایک بیان تھا جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ داتا علی حجویری سیدنا غوث اعظم سے بھی پہلے کے ہیں۔ حسن مثنیٰ کے دو بھائی، ان میں سے ایک غوث اعظم کے جد اعلیٰ ہیں، اور ایک جو ہیں ان کا نام بھی زید ہے، وہ داتا علی حجویری کے جد اعلیٰ ہیں۔ تو سیدنا داتا علی حجویری یہ حسنی اور حسینی سید ہیں،
اور ایک فیض ہے خاص و عام کے لیے، حضور داتا علی حجویری کا فیض. اسی لیے آج بھی ان کے مزار پر انوار کے ماتھے پر یہ لکھا ہے، گنج بخش فیض عالم، یعنی عالم کو خزانہ فیض کا تقسیم کرنے والے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا. جملے صحیح، معنی واضح ہیں. ناقصارہ پیر کامل، یعنی کامل جو اللہ کے ولی ہیں، پیر ہیں، ان کے تو داتا علی حجویری رہنما ہیں ہی. ناقصارہ پیر کامل، کاملہ راہ رہنما. جو کامل لوگ ہیں، جو ناقص لوگ ہیں، ان کے بھی رہنمائی فرماتے ہیں، اور جو کامل ہیں ان کے بھی رہنما ہے داتا صاحب. اور داتا صاحب اس وقت مزار میں تھے، صاحب مزار تھے جس وقت خواجہ صاحب یہاں سے گزرے، اور داتا صاحب سے فیض حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضور داتا علی حجویری کے مزار پر عبادت کی، جسے ہم کہتے ہیں چلہ کاٹا. ریاضت کا نام ہے چلہ کاٹنا. اور فیض کیسے عطا فرماتے ہیں، اس کی ایک جھلک اس واقعے کو سنیں. لندن میں، کہاں؟ لندن میں ایک ایسی جماعت جو تبلیغ کرتی تھی، اس کی باتوں میں آ کر ایک انگریز مسلمان ہو گیا. اب وہ جو تبلیغی جماعت تھی، آسان لفظوں میں سمجھے کہ وہ اولیاء کرام کو ان کی کرامات کی منکر تھی، اہل حق کی تبلیغ نہیں کرتی تھی. وہ در در بوری بستر اٹھا کے گھومنے سے ضروری نہیں ہے کہ دین مل جائے. دین اولیاء اللہ کے قدموں میں ملتا ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو کہا جی چلو ایک چلہ جو ہے وہ پاکستان کا بھی کاٹتے ہیں. اس انگریز کو جو مسلمان ہوا، نام بھی عبداللہ رکھا، اس کو لے کر آ گئے، اور لائے بھی تو رائیونڈ لاہور کا، لاہور بھی گھمائے، وہاں بھی تمہیں تبلیغ دکھائیں. اب رائیونڈ سے تشکیل لاہور کی ہوئی، اور لاہور میں اس مقام سے گزر کر گئے کہ جہاں داتا صاحب آرام فرما رہے ہیں. اس انگریز نے جب رونق دیکھی تو کہا یار ذرا میں ہو کر آتا ہوں. کہا نہیں یہاں نہیں جانا، یہاں تو شرک ہوتا ہے. جیسے شرک کی بوری سے شرک ہی نکلے گا، بدعت کی بوری جب کھولیں گے بدعت نکلے گا، کفر کی بوری سے کفر ہی نکلے گا. کہا نہیں یہاں نہ جاؤ. نہیں میں نے جانا ہے. وہ شخص داخل ہو گیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ شخص داخل ہوا تو اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، انہوں نے اپنے پاس بلایا. اب وہاں سے جب لوگ گزرے تو کیا دیکھا کہ وہ شخص بے ہوش پڑا ہے. اب جو لوگ اس کو تبلیغی چلے پہ لائے تھے وہ بھی ڈھونڈتے ہوئے آ گئے. یہ شخص بے ہوش. اس کو اٹھایا، ہوش میں لایا گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بس مت پوچھو کیا ہوا، اب تم لوگوں کو اللہ حافظ. کہا نہیں ہوا کیا؟ کہا جب میں یہاں سے گزرا تو ایک بزرگ نے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا. جب بٹھایا تو پوچھا میزبان کیا کرتا ہے؟ مہمان نوازی نا. کہا کیا لوگے؟ چائے لوگے یا ہماری دیسی لسی لوگے؟ اس نے کہا جی چائے پیوں گا. کہا کہ آنن فانن چائے سامنے حاضر ہو گئی. کہا بات دراصل یہ ہے کہ ان تبلیغ والوں سے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں ایک سوال تھا میرا، اور وہ سوال یہ تھا کہ
تمہارے جو قرآن میں لکھا ہے، یہ تو مسلمان بات میں ہوا نا، پہلے اس کا ایک اعتراض تھا تبلیغ والوں پر، اس کا جواب تو دو۔ اگر کسی کے دل میں کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو مطمئن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کہ بات دراصل یہ ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ بلقیس ملک سبا کی ملکہ وہ میری طرف چڑھائی کر رہی ہے، یعنی جنگ کے لیے تیار تھی قافلہ لے کے اور فوج لے کے، تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اور وہ جب گھر سے نکلی تو سلیمان علیہ السلام میں بڑا مشہور واقعہ ہے نا، تو آپ نے اپنے دربار میں جو لوگ موجود تھے، چونکہ آپ کی حکومت تو ہوا، فضا، جنات، انسان سب پہ تھی، تو کہا کہ کون ایسا ہے جو ملک سبا کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک بزرگ نے کہا 1 مہینہ لگے گا، کسی نے 1 ہفتہ کہا۔ ایک سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک اللہ کے ولی تھے، آصف بن برقیہ، انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پلک جھپکتے ہی میں تخت لا سکتا ہوں۔ وہ قرآن میں موجود ہے، تفسیر موجود ہے، آنن فانن وہ بلقیس کا تخت آ گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اب یہ تخت آیا کیسے ہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ تو کہا کوئی مجھے اس پر مطمئن نہیں کر سکا۔ اب جب ان کی تبلیغ کے ساتھ میں آیا اور یہاں ایک بزرگ نے مجھے بلایا تو یہ سوال میں نے ان کے سامنے بھی رکھا، اور جب انہوں نے کہا میں سب بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، لیکن پہلے بتاؤ چائے چاہیے کہ لسی؟ میں نے کہا چائے، تو انہوں نے ایسے ہاتھ کیا اور چائے حاضر کر دی۔ چائے تو حاضر کر دی، لیکن تعجب کی بات یہ تھی وہ جو کپ تھا وہ لندن میں میرے گھر کا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ آنن فانن جو چاہے کہیں، جو چاہے کریں، جیسا ہم سوچے ایسا ہو سکتا ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور ان تبلیغ والوں سے کہا معاف کرو، میری تم سے نہیں بنے گی۔ اور آج بھی داتا صاحب کے مزار پہ جائیں تو داتا صاحب کے مزار سے، مزار آپ کے سامنے ہو تو الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ باہر نکلے تو مختلف ابو الحسنات ایک بہت بڑے بزرگ کا مزار ہے، وہاں پہ مزارات قبریں بنی ہیں، وہیں پہ ایک اس شخص کی قبر بھی موجود ہے جس نے ساری زندگی داتا صاحب کے قدموں میں گزار دی، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ فیض داتا کا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناخساراں پیر کامل، کاملہ راہ رہنما۔ آج کل جمعرات تھا، آج جمعہ ہے، کل ہفتہ، 3 روزہ داتا صاحب کا عرس جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے داتا صاحب پر۔ داتا صاحب کی وجہ سے یہ بزرگ وہ ہیں، میں کہتا ہوں داتا صاحب ہوں، خواجہ صاحب ہوں، شہاب الدین غوری ہوں، یہ وہ بزرگ ہیں، خدا کی قسم میں آل رسول کی تو بات الگ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ان سے فیض یافتہ ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے نا تو ہم کسی ہندو کے گھر میں نا پیدا ہوتے ہیں، اور کیا پتہ ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا وہ ہندو ہوں۔ یہ تو ان بزرگوں کا فیض ہے کہ جن کی وجہ سے آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، کہ ہم کہتے ہیں جی ہمیں کیا ملا، الگ ہو کر کیا ملا، الگ وطن بنا کر کیا ملا۔ خدا کی قسم سب کچھ مل گیا، بس ایک چیز نہ مل سکی، وہ مخلص قیادت 75 سال میں نہ مل سکی، جو آج ہمارا یہ حشر ہے کہ لوگ بے گھر ہو گئے، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگوں کی اشیاء ڈوب گئیں، نقصان پر نقصان ہو گیا، ہم 50 برس پیچھے چلے گئے۔ اور آج بھی سیاستدان اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، آج بھی ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔ سالگرہ صدر صاحب بنائے تو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، فنکشن 14 اگست پر رکھ کے وزیر اعظم جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، جن کو کروڑوں لوگ نظر نہ آئیں جو بے گھر ہو گئے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہماری جان چھڑائے اور عاشقان رسول کی حکمرانی عطا فرمائے۔ جو لوگ، پھر میں کہتا ہوں، جو لوگ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشاں ہیں،
آپ ان کا دست و بازو بن جائیں۔ وہ دن دور نہیں کہ حضور کا دین تخت پر ہوگا تو ہر نعمت آپ کی چوکھٹ پر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔